جزاکم اللہ خیر. مسعود صاحب لائیو سوال لیں گے. صاحب نے پوچھا ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد اکثر قصائی کھڑی چھری مارتے ہیں جس سے جانور حرام ہو جاتا ہے یا کبھی کبھی دل پر بھی چھری مار دیتے ہیں. یہ جو ہے نا جو قصائی لوگ کھڑی چھری مارتے ہیں جانور کے، اس سے جانور حرام نہیں ہوتا، اس کا گوشت حسب سابق حلال ہی رہتا ہے، لیکن یہ عمل خلاف سنت ہے. کسی بھی فقہ کی کتاب میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا کہ 4 رگیں کٹنے کے بعد بھی کچھ کیا جائے گا. جب جانور کی 4 رگیں کٹ گئیں تو جانور کو اب تڑپنے دیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے تڑپنے سے اس کا جو خون ہے وہ جسم سے باہر نکلتا ہے اور گوشت صاف ہو جاتا ہے. ذبح کرنے میں ایک حکمت شریعت کی یہ بھی ہے کہ اس کا جو ناپاک اور گندا خون ہے وہ جسم سے نکل جائے. تو اگر وہ آپ اس کو جلدی کاٹ دیں گے، یعنی اس کے کھڑی چھری ماریں گے، اور قصائیوں کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ یہ جلدی ٹھنڈا ہو جائے، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بہت سارا خون گوشت کے اندر سرایت کر جاتا ہے. اس میں خون میں بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، اور کیا نام ہے، اس میں گوشت کی لذت میں بھی کمی پیدا ہوتی ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شریعت نے یہ طریقہ ذبح کا بتایا نہیں ہے. اس لیے قصائیوں کو اس عمل سے روکنا چاہیے، ان کو مسئلہ سمجھانا چاہیے کہ اپنی جلد بازی کے چکر میں ایسا کام نہ کریں جو سنت کے خلاف ہو. جزاکم اللہ صاحب. یہ آفرین نوید صاحبہ کا سوال ہے، اور وہ پوچھتی ہیں اگر کوئی آدمی حج پر گیا ہے اور وہاں اس کا انتقال ہو گیا ہے وہاں پہ، اور ایک نماز جنازہ وہاں ہو چکی ہے، تو کیا یہاں بھی، مثال کے طور پر پاکستان کے ہیں، تو کیا یہاں بھی نماز جنازہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ نہیں، یہ جائز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی موقع پر 2 نماز جنازہ کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. صحابہ کرام، تابعین، اسلاف کے دور میں ہمیشہ میت کی ایک ہی نماز جنازہ پڑھی گئی ہے. تو اس لیے یہ یعنی اضافہ ہے ایک شریعت پر. البتہ یہ فقہاء نے مسئلہ بیان کیا کہ ولی کی اجازت کے بغیر اگر نماز جنازہ پڑھا دیا گیا ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ظاہر ہے حرم کی نماز کو کون ولی کہے گا کہ وہاں نماز نہ پڑھائی جائے، تو سب کی اجازت سے ہی ہوتی ہے. اس لیے دوبارہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جائے گی بلکہ اس کو دفن کر دیا جائے گا. دوسرا مسئلہ قربانی کے حوالے سے لوگ یہ پوچھتے ہیں گوشت کتنے دن تک اسٹور کر سکتے ہیں، کتنا دن؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں حکم دیا تھا کہ بقرعید کے ایام میں گوشت کھا کے ختم کر دیا جائے، اور جو بچہ ہے وہ یا غریبوں کو کھلا دیا جائے، روکو نہیں. بعد میں صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے اجازت دی کہ اس کو محفوظ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ اجازت ہے، جتنا عرصہ چاہے آپ محفوظ رکھیں، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ایک حد ہونی چاہیے. جائز تو ہے مگر اتنا کہ انسان کا ضمیر اس کو ملامت نہ کرے. وہ کہتے ہیں نا، ایک آدمی نے بقرعید کے 6 مہینے کے بعد اپنا بکرا دیکھا کہ جنت میں جو ہے نا وہ سارے قربانی کے جانور ٹہل رہے ہیں. اس کا ایک بکرا تھا بغیر ٹانگ کے، ٹانگ نہیں تھی، اور یہ لنگڑا جنت میں گھوم رہا ہے 6 مہینے کے بعد بقرعید کے. اس نے بکرے سے پوچھا یار تمہیں جب لایا تھا صحیح سالم تھے، تمہاری ٹانگ کدھر گئی؟ اس نے کہا وہ ابھی تک تمہارے فریج میں رکھی ہوئی ہے. وہ جو ٹانگ ہے وہ ابھی تک تمہارے، وہ کھاؤ گے تو یہاں پہنچے گی نا. ابھی میں پورا نہیں ہوا ہوں، ابھی میں ریپیئرنگ ہو رہی ہے میری، جتنا کھاتے جا رہا ہوں یہاں پہنچتا جا رہا ہے. وہ جب کھاؤ گے تو پھر تو 6 مہینے سال لوگ اس کو محفوظ رکھتے ہیں. یہ غلط ہے، اس سے گوشت خراب بھی ہوتا ہے. تو کھائیں، کھلائیں، بس خود کھائیں، مہمانوں کو کھلائیں، غریبوں کو کھلائیں، ختم کریں. کہا بھی بہت زیادہ ہو گیا، مہینہ چل گیا، چلو بہت زیادہ 2 مہینے چل گیا، 6 مہینے، 8 10 مہینے، یہ پھر کنجوسی بخل کی بات ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.